बावादे बुलंद सलवात। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। हज़रत दूरदर्शन की जानिब से आपके लिए ये फ़र्श अज़ा बिछाई गई है। आइए अब मजलिस का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं मजलिस के आगाज़ के लिए सबसे पहले सोस खान को दावत दे रहा हूँ। मोहतरम जनाब खुर्शीद अकबर साहब और उनके हमनवा वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से मजलिस का आगाज़ करें। जनाब खुर्शीद अकबर और हमनवा। बचाने के वास्ते उठे हुसैन दी को, बचाने के वास्ते सोए हुए दिलों को, जगाने के वास्ते सर अपना राह हक में कटाने के वास्ते सर अपना दीन हक हक पर लुटाने के वास्ते अपना दीन हक पर लुटाने के वास्ते घर दे के अपना दीन खुदा खुदा को बचा लिया सहरा को करबला बलाए मोहल्ला बना दिया को करबलाए मोहल्ला बना दिया आसा कोई सफर नहीं उल्फत की राह में, कांटे हैं हर कदम पर सदाकत की राह में, लाखों रुकावटें हैं हकीकत की राह में चलते हैं फिर भी लोग शहादत की राह में चलते हैं फिर भी लोग शहादत की राह में हुसैन राह मौत को आसान बना दिया मरने को भी हयात का उन्वा बना दिया को भी हयात का उन्वा बना दिया रुखसत हुए मदीने से इस तरह शाहिदी आए मज़ार सैयद लौला के करीं, नाना को दी सदा तो लरजने लगी जमीन अर्ज अब जहां में ठिकाना कहीं नहीं अर्ज अब जहां में ठिकाना कहीं नहीं मुमकिन नहीं कि अहले सितम से अमा मिले, अल्लाह जाने कब्र भी मुझको कहाँ मिले अल्लाह जाने कब्र भी मुझको कहाँ मिले पहले किया हुजूर को एक आखिरी सलाम, फिर अर्ज की पलट गया यूं दहर का निजाम, दुश्मन हमारे हो गए सब आपके गुलाम ये कह के उठे तुरबते सरकार से कह के उठे तुरबते सरकार से नाना जमाना यूं तमीजाद हो गया जो कलमा गो था अब वही जल्लाद हो गया जो कलमा गो था वही जल्लाद हो गया फसले खिजा है आपके गुलशन
گلشن کے واسطے، ہر برق مضطرب ہے نشے من کے واسطے، تلواریں ہیں یہ سب میری گردن کے واسطے، ہے تنگ یہ زمین زمین میرے مدفن کے واسطے، ہے تنگ یہ زمین میرے مدفن کے واسطے، میں جانتا ہوں میرا ٹھکانہ کہیں نہیں، جب آپ کے مدینے میں 2 گز زمین نہیں، جب آپ کے مدینے میں 2 گز زمین نہیں، پھر آئے قبر مادر دلگیر پر حسین، بعد السلام کرنے لگے اس طرح سے بین، اماں جو کل تھا سرور عالم کا نور، اب اس کو اپنے گھر بھی میسر نہیں ہے چین، اب اس کو اپنے گھر بھی میسر نہیں ہے چین، امت میں پہلے جیسا قرینہ نہیں اب رہا، آپ کا مدینہ مدینہ نہیں رہا، آپ کا مدینہ مدینہ نہیں رہا، اماں تمہاری گود کا پالا حسین ہے، اماں تمہارے گھر کا اجالا حسین ہے، نانا نے جس کو اٹھ کے سنبھالا حسین ہے، امت نے جس کو گھر گھر سے نکالا حسین ہے، امت نے جس کو گھر سے نکالا حسین ہے، اب یوں تمہارا لال مدینے سے جائے گا، تب آئیں گے حسین پلٹ کر نہ آئے گا، اب یوں تمہارا لال مدینے سے جائے گا، تب آئیں گے حسین پلٹ کر نہ آئے گا، تب آئیں گے حسین۔ سوزخانی کے بعد آئیے اب میں دعوت دے رہا ہوں خطابت کے لیے حجت الاسلام مولانا فرید الحسن صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب المبین۔ عزیزان محترم، ہم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، یہ بہت ہی مختصر آیہ کریمہ کہ جس کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی مقدس ترین کتاب یعنی قرآن مجید، جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب کہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے تمام دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں کہ اس کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہ قرآن کریم کہ جو تمام انسانیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے یہ قرآن کلام کی کتاب ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے یہ قرآن کہانیوں کی کتاب ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے یہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ قرآن نہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ ادب کی کتاب ہے، بلکہ یہ تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ ہر کتاب کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب کو پیش کرنے والا، اس کتاب کو لکھنے والا، اس کا کون مصنف ہے، اس کا کون رائٹر ہے، اس نے اس کتاب کو کب لکھا،
یہ وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جس کو علم ہوگا تاریخ کے اوپر، ہسٹری کے اوپر، اور وہی بتا سکتا ہے کہ یہ کتاب جو سامنے ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کب لکھی گئی، کون اس کا رائٹر تھا، یہ کب رائج ہوئی، ہم لوگ اس کو کب سے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر میں یہیں پر سوال کر لوں کہ یہ قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک راتوں میں نازل کیا، ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا، اور ہم نے اس قرآن کو رمضان کے 30 دنوں میں نازل کیا۔ لیکن اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو تاریخ ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ قرآن مسلسل حضور اکرم کے اوپر 23 سال تک کے نازل ہوتا رہا۔ تب اس بات کو ہم کہاں سے حل کریں، کس سے معلوم کریں؟ بڑے بڑے علماء گزر گئے، کیا ہم ان سے جا کر کے پوچھیں کہ ذرا ہم کو یہ بتا دیے یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ بڑے بڑے محدثین گزر گئے، جا کر کے ہم ان سے پوچھیں ذرا یہ بتائیے یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ بڑے بڑے مفسر گزر گئے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھ دیں، ہم ذرا ان سے جا کر کے پوچھ لیں ذرا یہ بتائیے یہ قرآن کب نازل ہوا؟ اصحاب رسول جو تھے جا کر کے کیا ہم ان سے پوچھ لیں، ان کے اقوال کو تلاش کریں کہ ذرا آپ بتا دیجیے یہ قرآن کب نازل ہوا؟ لیکن ہر جگہ خاموشی ہے، ہر جگہ سکوت ہے۔ بات کہاں سے حل ہوئی؟ صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ دروازہ یعنی ابن عباس نے آ کر کے ہمارے آپ کے مولا کائنات سے پوچھ لیا۔ وہ ابن عباس کہ جن سے کتنے بڑے بڑے جو مفسر گزر گئے کہ جنہوں نے تفسیریں لکھی، اور ان تفسیروں کو لکھنے میں جب تک کہ وہ ابن عباس کو ان تک نہیں پہنچ جائیں گے ان کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہی ابن عباس مولا سے پوچھ لیتے ہیں، مولا یہ بتائیے کہ یہ قرآن کب نازل ہوا؟ جبکہ قرآن کی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، ہم نے اس قرآن کو مبارک یعنی رمضان کے مبارک دنوں میں نازل کیا۔ اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اسلام کے اوپر یہ قرآن مسلسل 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ اے مولا کائنات، اے مولا علی، ذرا آپ ہی بتا دیجیے قرآن کب نازل ہوا؟ بس ہمارے آپ کے مولا مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد فرمایا اے ابن عباس، اصل قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اور رفتہ رفتہ وہ جبرائیل امین کے ذریعے رسول اسلام پر نازل ہوتا رہا، یعنی اصل قرآن وہاں پر ہے اور جبرائیل وہاں سے رفتہ رفتہ لے کر کے رسول اسلام تک آتے گئے۔ تو یہ قرآن کب نازل ہوا، اس قرآن میں کون سی آیتیں ہیں، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو قرآن کا علم ہو۔ اسی لیے مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ میں جتنا زمین کے راستوں سے واقف ہوں اتنا ہی میں آسمان کے راستوں سے بھی واقف ہوں۔ ہاں یہ دیکھیے کہ یہ قرآن جب رسول اسلام کے اوپر نازل ہوتا تھا، رسول اسلام اگر مکے میں ہیں آیتیں وہاں پر بھی آ رہی ہیں، رسول اسلام اگر مدینے میں ہیں آیتیں وہاں پر بھی اتر کے آ رہی ہیں، رسول اسلام اگر کسی بلندی پر ہیں قرآن کی آیتیں وہاں پر بھی آ رہی ہیں، رسول اسلام اگر اپنے کسی چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو قرآن کی آیتیں وہاں پر بھی اتر رہی ہیں، رسول مسجد نبوی میں ہیں آیتیں وہاں پر بھی آ رہی ہیں۔ اب وہیں پر یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اسلام کے ساتھ ساتھ ایک جماعت تھی، ادھر آیت آئی، جبرائیل لے کر کے آئے قرآن کی آیت، سورہ لے کر کے آئے، رسول نے پڑھ کے سنایا، اور اس جماعت کا کام یہ تھا فوراً قرآن کی آیت کو لکھ لیں۔ ایک تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جو رسول کے ساتھ تقریباً 40 افراد جو رسول کے ساتھ ساتھ جو چلا کرتے تھے وہ آگے بڑھ کر کے قرآن کی آیت کو لکھ لیتے تھے، تحریر کر لیتے تھے۔ اور پھر دوسری تاریخ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مولا کائنات نے لکھا، اور مولا کائنات نے اس وقت قرآن مجید کو تحریر کیا، یہ کہہ کر کے تحریر کیا کہ میں اپنی دوش کے اوپر، اپنے کاندھوں کے اوپر اپنی اس ابا کو اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن کو مکمل نہ کر لوں۔ مولا کائنات نے قرآن کو مکمل کیا، قرآن کی تفسیر لکھی اور لے کر کے آئے امت کے سامنے کہ لو میں نے قرآن کو مکمل کر لیا ہے، ہم نے قرآن کو لکھ لیا ہے۔
لیکن امت نے قرآن کو لینے سے انکار کیا کہ اے علی آپ جو لے کر کے آئے یقیناً یہ قرآن ہے، انکار نہیں کیا، اے علی یقیناً جو آپ لے کر کے آ رہے ہیں یہ ہے قرآن، لیکن ہم آپ کے ہاتھ سے اس قرآن کو نہیں لیں گے۔ تو اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا اے علی اگر یہ تمہارے ہاتھ سے قرآن کو نہیں لے رہے ہیں تو نہ لیں، ہم اس کا اجر تم کو یہ دیں گے کہ روز محشر تم کو یہ اختیار ہوگا، اب تم جس کو چاہے جنت میں داخل کر لینا، جس کو چاہے دوزخ میں ڈال دینا۔ اب آئیے دیکھیے دو تاریخ ہمارے سامنے، ایک وہ تاریخ کہ جو رسول اسلام کے ساتھ جو لوگ چلتے تھے انہوں نے قرآن کو لکھا، دوسری تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے قرآن کو لکھا۔ اور یہیں پر ایک تاریخ اور ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ جب کسی جنگ میں بہت سے حافظ قرآن کو قتل کر دیا گیا تو اس وقت خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے درمیان یہ مشورہ ہوا کہ دیکھو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہیں یہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان سے اٹھ نہ جائے، تو لہٰذا ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس قرآن کو لکھوا لینا چاہیے۔ ایک شخص جس کا نام زید بن ثابت، اس کو بلایا گیا، اس کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو تم اس قرآن کو لکھ لو، اس قرآن کو تحریر کر لو تاکہ یہ اللہ کی مقدس کتاب جو ہے یہ محفوظ ہو جائے۔ لیکن یہیں پر زید بن ثابت کے کیا جملے ہیں، اے خلیفہ اول، اے خلیفہ ثانی، آپ جو ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کو تحریر کر لیں، قرآن کو لکھ لیں، یہ کام تو بڑا ثقیل ہے، یہ کام تو بڑا وزنی ہے۔ اگر آپ ہم کو یہ حکم دے دیں کہ تم سامنے سے یہ پہاڑ کو اٹھا لاؤ تو پہاڑ کو اٹھا کے لانا ہمارے نزدیک بڑا آسان ہے، بڑا سہل ہے، لیکن قرآن کو لکھنا، قرآن کو تحریر کرنا، یہ کام تو بڑا وزنی ہے۔ یعنی آپ نے غور نہیں کیا تاریخ کے جملوں کے اوپر، جو زید بن ثابت نے کہا ویسے ہی جملے تاریخ میں اور بھی کہیں ملتے ہیں کہ جب مباہلہ کے روز رسول اسلام نے کچھ لوگوں کو بلایا مباہلہ کرنے کے لیے، جو لوگ مباہلہ کرنے کے لیے جو عیسائی آئے، آنے کے بعد جب انہوں نے اہل بیت کے چہرے دیکھے تو چہرے دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو مجھے کہنے دیے جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اہل بیت کا بھی ہے۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب یہ قرآن کہ جو عبادت کی کتاب ہے، یہ قرآن تمام عالمین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن کا قانون یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں آہستہ آہستہ پڑھیں، اور اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کے کانوں تک قرآن کی آواز آ جائے تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جو اس کا ایک قانون ہے، جو اس کا ایک طریقہ ہے، اس حساب سے قرآن کو سننا چاہیے۔ اگر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے تو ذکر علی کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کو اگر دیکھنا ثواب ہے، اگر تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اگر تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو تو قرآن کے اوپر اپنی انگلی پھیرتے چلے جاؤ تو وہی ثواب مل جائے گا۔ تو بس ویسے ہی تاریخ میں دیکھیے کہ تاریخ میں اور کوئی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جس کے لیے رسول اسلام نے نہ یہ فرمایا ہو، صرف فرمایا کس کے لیے؟ مولا کائنات کے لیے کہ علی تمہارے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اہل بیت کا بھی ہے۔ بس آئیے دیکھیے وہی اہل بیت کہ جو قرآن نے جو درس دیا تھا ہدایت کا، آج کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں دین تو وہی ہے، مذہب تو وہی ہے، یعنی دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ کیا بات ہے کہ آج لوگ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اسلام کا جو پیغام تھا وہ پیغام نہیں رہ گیا۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو گنگا بہتی ہے، یہ گنگا آپ یہاں سے چلے جائیے ہریدوار کے آگے جہاں گنگوتری ہے، ہم بھی گئے، ہم کو یہ شرف ہے کہ ہم گنگوتری تک گئے، ہم نے جا کر کے دیکھا ہے کہاں سے یہ گنگا بہ رہی ہے، جہاں سے یہ پانی بہتا ہے بہت صاف شفاف، ایک ظرف لے کر کے جائیے، اس ظرف میں اس پانی کو رکھیے، آپ کو اس ظرف کے اندر نظر آ جائے گا کیسا یہ پانی ہے۔ لیکن جب یہ گنگا وہاں سے چلتی ہے
پہاڑوں کی بلندیوں سے ہوتی ہوئی، نہ جانے کتنے جنگلوں کو عبور کرتی ہوئی، اور نہ جانے اس کے اندر کتنی کثافت، کتنی گندگی ہوتی ہوئی وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر اس کثافت کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے ذرائع ہیں۔ تو بس ویسے ہی اگر اسلام کے اوپر جو صحیح اسلام ہے، اگر اسلام کے اوپر آپ کو یہ کثافت دکھ رہی ہے، اس کثافت کو اگر ہٹانا ہے تو آپ آ جائیے در اہل بیت تک کے، کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا ہو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ بس آئیے دیکھیے کہ وہی امام حسین کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، وہ امام حسین کہ جو وارث انبیاء ہیں، جو وارث آدم ہیں، جو وارث نوح ہیں، جو وارث ابراہیم ہیں، وہ امام حسین اگر جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو شفا دے دیں، تو امام حسین کا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے مردہ دلوں کو زندہ کیا، دین اسلام کو آپ نے حیات بخشی۔ اگر جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مریضوں کو شفا دے دیں، تو حسین کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے کربلا میں نہ جانے کتنے لوگوں کو شفا دے دی، اور بلکہ آپ کا خون جس مٹی کے اندر آ گیا وہ مٹی بھی خاف شفا قرار پا گئی۔ اور اگر جناب عیسیٰ کے پاس یہ معجزہ تھا کہ لوگوں کو آنکھوں کو، جن لوگوں کی روشنی چلی جاتی تھی ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی آپ کے ذریعے سے واپس آ جائے، تو دیکھو یہ حسین وہ ہیں کہ جن لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے تھے ان لوگوں کے پردوں کو آپ نے ہٹایا امام حسین نے، اور آپ نے بتلایا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں۔ بس آئیے دیکھیے وہی حسین 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ ذرا آئیے دیکھیے وہ امام حسین آپ کی رخصتی کس طرح ہے مدینے سے۔ مدینے میں آپ نے پرورش پائی، رسول کی آغوش میں آپ نے اپنی حیات گزاری، کس کس کی گود میں آپ نے پرورش پائے۔ وہی حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، 28 رجب کو امام نے مدینے کو چھوڑا۔ آئے پہلے رسول خدا کے روضے پر آئے، وہاں سے آپ نے رخصتی کی، ماں کی لحد تک کے آئے، وہاں سے رخصت ہوئے، بھائی کی لحد تک کے آئے، وہاں سے رخصت ہوئے۔ ہاں عزیزوں، وہیں پر ایک صحرائی عرب جو ادھر دشمن کی تعداد، دشمن کا لشکر کو دیکھ کر کے آ چکا تھا کہ وہ لوگ کس طرح سے وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، اب اس نے یہ چاہا کہ ذرا میں یہ بھی تو دیکھ لوں کہ حسین مظلوم کربلا جو ہیں، جو رسول کے نواسے ہیں، وہ مدینے سے کس طرح سے جا رہے ہیں۔ آتا ہے ایک نشیب کے پاس، ایک پہاڑی کے پاس چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے ایک شخص کو لے کر کے، ذرا میں یہ دیکھ لوں کہ یہ حسین مدینے سے کس طرح سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آ کے بیٹھ جاتا ہے ایک شخص کے ساتھ، منظر کیا دیکھتا ہے کہ قبیلہ بنی ہاشم کے اندر تمام جوان باہر اکٹھا ہیں، اور ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، جو اس کرسی کے اوپر ایک بزرگ شخصیت نورانی پیکر اس کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے، اور چاروں طرف بنی ہاشم کے جوان ان کو حصار میں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کہ اتنے میں کہتا ہے کہ میں نے کیا منظر دیکھا کہ خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے، خیمے کے اندر سے ایک بیوی برآمد ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ زمین کے اوپر اپنے قدموں کو رکھتی جاتی ہیں، کہ انہی جوانوں کے درمیان میں سے ایک جوان آگے بڑھتا ہے، ان بیوی کا سہارا لے کر کے خیمے کے اندر سے باہر لے کر کے نکلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ سواری کے پاس، ناقے کے پاس لے کر کے آتے ہیں، لانے کے بعد زمین کے اوپر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، وہ معظمہ ادب کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، اس جوان کے زانوں کے اوپر اپنے قدموں کو رکھ کر کے ہماری کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں۔ پلٹ کر کے وہ صحرائی عرب پوچھ لیتا ہے کہ ذرا خدا را یہ بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون بیوی ہیں، اور ان کو کس نے سوار کرایا؟ جواب ملتا ہے کہ تم نہیں پہچانتے، یہ امام حسن کا فرزند جناب قاسم ہیں، جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر یہی منظر دیکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے، اس خیمے کے اندر سے ایک بیوی اور برآمد ہوتی ہیں، ایک جوان اور آگے بڑھتا ہے، اور بس وہ یہ منظر دیکھتا ہے، پلٹ کے پوچھ لیتا ہے خدا را یہ بتاؤ یہ کون جوان ہیں اور یہ کون بیوی ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ تم نہیں پہچانتے، یہ امام حسین کا فرزند جناب علی اکبر ہیں، جو اپنے مادری گرامی کو سوار کرا رہے ہیں۔ ہاں اتنے میں ایک منظر اور دیکھتا ہے کہ انہی جوانوں کے درمیان سے ایک جوان جس کے چہرے پر جلال، شیرانہ جلال، وہ ایک معظمہ کو اسی انداز سے لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، وہ معظمہ بھی سوار ہو جاتی ہیں، پلٹ کے پوچھ لیتا ہے خدا را یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟
انہوں نے کس کو سوار کرایا؟ جواب ملتا ہے تم ان کو نہیں پہچانتے، یہ حسین کے بھائی ابو الفضل العباس ہیں جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے ہیں۔ بس یہ منظر دیکھتا ہے کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے وہ کہ جتنے بنی ہاشم کے جوان تھے وہ ادب کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی تلواروں کو سایہ کیے ہوئے، اور جو ضعیف شخص جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کرسی سے بلند ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ خیمے کی جانب بڑھتے ہیں۔ خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے، ایک معظمہ خیمے سے باہر نکلتی ہیں، لیکن جب عزیزوں جب وہ معظمہ خیمے سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے چلنے میں ایک اداسی تھی، ایک ایسا ماحول وہاں پر پیدا ہو گیا تھا کہ جو دیکھ رہا تھا وہ دیکھنے کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون بیوی ہیں جو خیمے سے باہر نکلی ہیں؟ بس عزیزوں وہ صحرائی عرب پوچھ لیتا ہے کہ یہ کون بیوی ہے جو خیمے سے باہر نکلی ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ تم نہیں پہچانتے، یہ حسین کی بہن زینب ہیں کہ جن کو حسین سوار کرا رہے ہیں۔ بس عزیزوں امام حسین نے جناب زینب کو بھی سوار کرا دیا۔ یہ قافلہ جو ہے مدینے سے رخصت ہو کر کے جب کربلا پہنچتا ہے 2 محرم کو اور سواریاں آگے بڑھنے سے انکار کر دیتی ہیں تو بس امام حسین بنی اسد کے لوگوں کو بلواتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا اس زمین کو نینوا بھی کہتے ہیں، مولا اس زمین کو ماریا بھی کہتے ہیں۔ بس ایک شخص آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد کہتا ہے مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس جیسے امام نے یہ سنا کہ اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں، بس ایک بار ہمارے آپ کے مظلوم امام نے سر مقدس کو اپنے بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرماتے ہیں واللہ ھذا کربلا، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ بس یہی ہماری آخری آرام گاہیں ہیں، اے بھیا عباس یہیں پر ہمارے خیمے نصب کر دیے جائیں، اب ہم لوگ قیامت تک اسی زمین کے پر سوئیں گے۔ ہاں عزیزوں خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں، بیویاں جو ہیں خیموں میں چلی جاتی ہیں۔ بس عزیزوں یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں ہر شخص جو ہے اس کا تمنائی ہے کہ ہم کربلا چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، لیکن وہی امام حسین ہیں کہ جب آخری وقت آپ کو کربلا میں جب شہید کرنے کا موقع آتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ مجھ کو ہند یا سندھ چلے جانے دو۔ بس عزیزوں وہی امام حسین ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے لیے تمام دنیا کے لوگ انسانیوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا خار اللہ وابن فارس والمثل الموتور، السلام علیک وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، يا أبا